کہ یہ کافر لوگ بالکل مردے ہیں، یعنی جس طرح مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا ہے، ایسے ہی انہیں حق کا قبول کرنا، حق کا تسلیم کرنا، یہ ان کے لیے محال بات ہے، بہت مشکل بات ہے، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، پروردگار عالم نے کھول کر کے تمام باتیں بیان کر دی۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ آپ انہیں جتنا بھی سنانا چاہیں یہ نہیں سنیں گے، حق بات کو یہ نہیں ماننے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو حق بات کو تسلیم نہ کر رہا ہو وہ گویا کی مردہ ہے، جس طرح مردے کو نہیں سنایا جا سکتا۔ اور جب ہم سے گناہ ہو جائیں تو گناہوں کی فوری اقرار کر لیا جائے اللہ کے سامنے، تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس دعا سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ کہہ رہے ہیں قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہا انہ هو الغفور الرحیم، میرے مولا میں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ معاف فرما، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو فرعون کی لابی وہی تھی اور ظلم کرنے والے آج تک کے حکمرانوں کی لابی وہی ہے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، پھوٹ ڈالا جائے، گروہ بنایا جائے، پھر کمزور ہو جائے مسلمان تو پھر ان کو مارا جائے اور ان کی عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ غلط ناروا سلوک کیا جائے۔ یہی طرز عمل آج تک۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ
أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما۔ اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، قیام اللیل میں پڑھے گئے 20ویں پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی باتوں پر پوری عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، پارے کی شروعات میں 5 آیتیں جن میں سوال ہے اور پھر اس سوال کا تفسیرہ کیا گیا ہے۔ تفسیرے اللہ رب العالمین کی قدرت کی کاریگری پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، اور پھر بارش کا نزول کر کے ہرے بھرے باغات کو، ان تمام چیزوں کو کس نے اگایا؟ تو جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن پھر بھی لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے نہیں۔ پھر اس کے بعد باغات کا تذکرہ اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے قرار بنایا، ہمارے اور آپ کے لیے فائدے دینے والا بنایا، ان تمام چیزوں کا تبصرہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگ پھر بھی سمجھنے والے نہیں، پھر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ ایک اہم تبصرہ جو ان 5 آیتوں میں سے میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین ہی کو بندہ پکارتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی پکار کو سوالیہ انداز میں پیش کیا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بھلا بتاؤ کون ہے کہ جو تمہیں پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ مضطر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تمام طرح سے پریشان ہو جائے اور پھر اس کے آگے اسے کوئی راستہ نہ دکھائی دے، تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی پکار پر تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ رب العالمین نجات دینے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جو مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے 5ویں آیت جو میں نے پیش کی، اس کے بعد کہا گیا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ۔ ان تمام چیزوں کو جو کائنات میں موجود ہیں، کائنات کی تخلیق اور تمام چیزوں کی پیداوار، اللہ تبارک و تعالی بارشوں کا نزول کرنے والا، یہ تو خود اس بات پر شہادت دیتے ہیں ظاہری طور پر کہ اللہ ہی ہے عبادت کے لائق،
اللہ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو کہتے ہو، تو ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیلیں لے آؤ، ساری بات واضح ہو جائے گی۔ یہ تو سب کچھ واضح ہے کہ جب اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات میں تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا سب کچھ اللہ ہی ہے، تو اب اس میں کون سی شک کی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی دوسرا ہو؟ تو یہ تمام چیزیں اسی بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد جو تبصرے کیے گئے کہ اللہ رب العالمین پر بہتان نہ باندھا جائے، یعنی اللہ کے علاوہ اگر انسان کسی اور کو عالم الغیب مانتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی پر بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ ہی غیب جاننے والا ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک کے اندر ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی باتیں جاننے والے ہیں تو یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑی بہتان تراشی ہے۔ اس لیے غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قل لا، اللہ نے کہا کہ قل لا یعلم غیب السماوات، قل لا یعلم من فی السماوات والارض، کہ اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے آسمان و زمین تمام کی تمام چیزیں ان کی تخلیق کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو غیب کی باتوں کو جانتا ہے، نہیں جان سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا جو عقیدہ ہے، عقیدہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ مردے سنتے ہیں، ہماری فریاد کو سنتے ہیں، تو قرآن نے اس سماع موتا کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں الا یہ کہ نص صحیح سے، یعنی قرآن و حدیث سے جن کے بارے میں صراحت آئی ہے۔ مثلا جب ہم میت کو قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو جب 40 قدم کا ذکر کیا گیا تو ہمارے قدموں کی آہٹ کو وہ سنتے ہیں، تو اس طرح سے وہ سنانا اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اور اسی طرح سے بدر کے موقع پر کافر کو جو قتل کیے گئے تھے کنویں کے اندر ڈالا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا تھا، تو ان کا سننا یہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن جب ہم اپنی طرف سے کوئی بات پیش کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ ساری باتیں باطل و بے بنیاد ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہماری فریاد کو وہ مردے سنتے ہیں تو نہیں سن سکتے ہیں اور نہ آپ سنا سکتے ہیں، یہ خود ہی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، کہ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں الا یہ کہ جسے اللہ تبارک و تعالی سنا دے، جن کی تخصیص خود قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہو، وہ الگ معاملہ ہے۔ جیسا کہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک وہ کہ جب ہم دفن کر کے میت کو آتے ہیں تو ہمارے قدموں کی آہٹ وہ سنتے ہیں، یہ اللہ تعالی نے واضح طور پر بیان کیا۔ دوسرے وہ بدر کے کافر مقتولین جنہیں کنویں کے اندر ڈالا گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، خطاب کیا تو انہوں نے سنا۔ ایسے ہی اگر ان کے علاوہ اگر ہم کتاب و سنت سے کوئی بات صادر نہیں ہے اور ہم اس بات کو کہیں کہ ہمارے مردے ہماری بات کو سنتے ہیں
تو یہ غلط بات ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں سنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کافروں کو اللہ رب العالمین نے مردوں سے تشبیہ دی ہے، مردوں سے تشبیہ دی ہے، یا اسی طریقے سے وہ لوگ جو حق بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، ان کو بھی مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میں نے عقل دی، دماغ دیا، شعور دیا، ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ حق کو نہیں پہچانتے ہیں، حق کو نہیں سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں میری باتوں پر۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگ جو ہے کافروں کو کہا گیا کہ یہ کافر لوگ بالکل مردے ہیں، یعنی جس طرح مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا ہے، ایسے ہی انہیں حق کا قبول کرنا، حق کا تسلیم کرنا، یہ ان کے لیے محال بات ہے، بہت مشکل بات ہے، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، پروردگار عالم نے کھول کر کے تمام باتیں بیان کر دی۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ آپ انہیں جتنا بھی سنانا چاہیں یہ نہیں سنیں گے، حق بات کو یہ نہیں ماننے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو حق بات کو تسلیم نہ کر رہا ہو وہ گویا کی مردہ ہے، جس طرح مردے کو نہیں سنایا جا سکتا، ایسے ہی حق بات جو ہے وہ انسان قبول نہیں کر رہا ہے تو مردے کی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سبھی کو، یعنی زناکار ہوں گے، اسی طرح سے بدکار ہوں گے، تمام گناہوں میں الگ الگ لوگ ملوث ہوں گے، ان گنہگاروں کی الگ الگ ٹولیاں بنا کر کے مفسرین نے بیان فرمایا کہ ترتیب وار اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، انہیں جہنم کے اندر پھینک دے گا، اللہ رب العالمین جہنم کے اندر انہیں ڈال دے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر ایک کو ان کے گروہوں سمیت انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد سورۃ القصص کی شروعات ہوتی ہے۔ سورۃ القصص کے شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی اس لابی کا تذکرہ کیا ہے کہ فرعون کرتا کیا تھا، فرعون کی عادات اور اس کے اطوار کیا تھے، کہ وہ لوگوں کے درمیان کیا کرتا تھا، پھوٹ ڈالتا تھا، یعنی لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے اور فرعون جیسا طرز عمل کرنے والوں کا کام یہی رہا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، آپسی خلفشار پیدا کرواتے ہیں، پھر جب لوگ گروہوں میں بٹ جاتے ہیں تو پھر ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے پھر لوگ آخر کار انہیں کیا کرتے ہیں، ایک ایک کر کے مارتے ہیں۔ معاملہ در حقیقت یہ تھا کہ فرعون کے نجومیوں نے بتایا تھا کہ مصر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے بادشاہی کا خاتمہ ہوگا تمہارے۔ تو اس نے کیا کیا تھا فرعون نے کہ تمام پیدا ہونے والے بچوں کو وہ کیا کرتا، مروا ڈالتا تھا، قتل کروا ڈالتا تھا۔ چنانچہ لیکن فرعون کو ان باتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر نجومیوں نے یہ بات کہی تھی تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ ہاں ہوگا، اور ہم کسی بھی حالت میں ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں اگر اس کو نجومی کے بات پر اتنا یقین تھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو رکھنا چاہتا ہے پروردگار عالم، تو تم کیسے ختم کر سکتے ہو؟ لیکن فرعون نے اپنے منصوبے کے تحت یہ کیا کہ لوگوں کے درمیان گروہ در گروہ بنا ڈالے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ اس کے اوپر وہ کیا کیا، اسے کمزور کیا اور اس کے اوپر مسلط ہو گئے، اور پھر ان کے پیدا ہونے والے
بچوں کو کیا کرتا تھا؟ مروا ڈالتا تھا، قتل کروا ڈالتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے رکھنا چاہے اور اللہ رب العالمین جو کرنا چاہے، اس کے علاوہ کون ہے جو اس کائنات میں، اس جہان میں اس کے آگے کسی کی چلے؟ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہا کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیں، اور جب آپ کو خوف لاحق ہو جائے، خدشہ لاحق ہو جائے، تو آپ کیا کریں؟ آپ اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دیں، جس کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا کہ صندوق کے اندر ڈال کر کے۔ چنانچہ معاملہ ایسے ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں نے دریا کے حوالے کر دیا۔ بچے کی محبت دلوں کے اندر جاگزی رہی اور ماں بے قرار رہی اپنے بچے کو دریا میں ڈال کر کے۔ چنانچہ بیان کیا گیا کہ ان کی بہن گئی دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، کس حال میں ہے۔ بہن گئی اور دیکھا تو جو ہے بادشاہ یعنی فرعون کے دربار سے، فرعون کے لوگوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی اس صندوق کو نکالا۔ نکالنے کے بعد کھول کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت بچہ ہے، یعنی خود حضرت آسیہ فرعون کی اہلیہ محترمہ نے کہا تھا کہ لائیے یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے جو ہمارے اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، چنانچہ اسے ہم پال پوس لیتے ہیں، ہو سکتا ہو یہ ہمارے لیے بعد میں فائدہ دے گا۔ فرعون ان کے کہنے پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں ہونے لگی۔ اب معاملہ یہ آیا کہ بچہ کو دودھ پلایا جا رہا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا انتظام جب کیا تو موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ قرآن نے بیان فرمایا، پھر جو ہے آخر کار دایا طلب کی گئی اور معاملہ جو ہے یہاں تک آیا کسی کا دودھ نہیں پیے۔ پھر تذکرہ اور معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ماں تک پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں دربار فرعون میں طلب کی گئی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماں کے پستان سے لگائے گئے یعنی دودھ پینا شروع کر دیا، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کیا کہا کہ لے جائیے، یہ معاملہ تجویز میں آیا کہ اب اس کو دے دیا جائے اور یہ لے جائیں بچے کو دودھ پلائیں اور پھر ان کو اجرت بھی دی جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پیتے رہے اور بادشاہ یعنی فرعون کے دربار سے کیا ہوا، جو ہے اجرت بھی ملتا رہا دودھ پلانے کا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرشمہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ سازی رہا کہ خود ماں کے پستان سے دودھ پی رہے ہیں اور ماں کو اپنے بچے کے پلانے پر دودھ کو فرعون کے دربار سے، فرعون سے اجرت بھی مل رہا ہے۔ یہ ہمارا رب ہے جو خود ظالموں کے انڈر میں اللہ رب العالمین فرعون موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر رہا ہے، اور اللہ اپنے بندے کی پرورش کروا رہا ہے اور خود ماں کو اجرت بھی دلا رہا ہے۔ یہ اللہ کی شان نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے آگے کس کا چلنے والا ہے؟ ایک بعد دیگرے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ یہ پورا تفسیرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اس سورہ قصص کے اندر۔ تو جوان ہوئے، اب جو ہے یہ اس کے فرعون کے لوگوں کو، ایک قبطی تھا جو دو لوگ جھگڑ رہے تھے آپس میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو مارنا نہیں چاہا کہ جان سے وہ مر جائے، بلکہ اسے ایک مکہ رسید کیا، تو اس کا ایک آدمی قبطی کا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام مارے ڈر کے، دہشت کی وجہ سے کیا کیے؟ مدین کی طرف بھاگ نکلے، مدین کی طرف بھاگ نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جو ہے موت کی وجہ سے مجھے مارا جائے۔ چونکہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشاندہی کی جانے لگی کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس کے مارے جانے سے جو ایک آدمی ہمارا مر گیا، تو اس خدشے اور خوف سے
موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے مدین کی طرف، اور جب مدین کی طرف جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان میں 2 بچیاں ہیں جو سائیڈ میں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے بکریوں کو پانی نہیں پلا پا رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ڈول کو کنویں کے اندر ڈالا اور ان 2 بچیوں کے بکریوں کو پانی پلایا، اور جب وہ پانی پی لیے تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام گئے سائے میں، درخت کے سائے میں آرام فرمانے لگے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، پروردگار عالم نے کہا فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا اور اس کے بعد سائے میں آرام کرنے لگے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے لگے کہ پروردگار عالم اللہ رب العالمین تو اپنی طرف سے رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ میں محتاج ہوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے تھے، لمبا سفر تھا جو ہے مصر سے مدین کی طرف، اور کھانا بھی نہیں کھائے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، تمام چیزوں کی طلب تھی، اور خود ڈر ستایا ہوا تھا، وحشت اور خوف کے عالم میں تھے۔ اللہ کو پکار اٹھے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس پر تبصرہ میں آگے کرتا ہوں ابھی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پانی پلائے اور وہ بچیاں اپنے باپ کے پاس اپنے گھر پہنچی تو اپنے باپ سے تبصرہ کیا کہ ابا حضور، ایک ایسا جوان کہ جنہوں نے میری بکریوں کو پانی پلایا بڑا اچھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تمام اوصاف کا ذکر کی، اس کے بعد طلب کیا گیا کہ اسے میرے پاس لایا جائے، جن کا تبصرہ قرآن نے تو خود لفظوں میں نہیں کیا، لیکن اکثر مفسرین نے بیان فرمایا کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ چنانچہ بچیاں آئیں اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ گئے، کہا ابا نے ہمیں آپ کو طلب کیا، یہ چلیے میرے ابا کے پاس۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ثقافت اور آپ کی پاک دامنی اور آپ کی پاکیزگی کا عالم کیا کہنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بچی، میں آگے ہو جاتا ہوں اور تم پیچھے ہو جاؤ، جب راستہ مجھے نہیں معلوم ہوگا تو تم کسی اشارے سے بتا دینا ذریعے سے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور جب دربارے میں پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تو معاملے کو ذکر کیا کہ ابا جان، اسی جوان کو کیا کیا جائے، رکھ لیا جائے اجرت کے اوپر۔ چنانچہ حضرت شعیب نے کیا کیا، کہا کہ میرے پاس 2 بیٹیاں ہیں، ایک کو میں نکاح میں پیش کر دیتا ہوں۔ چنانچہ نکاح کی گئی ایک سے، اور جس کا مہر 8 سال خدمت کرنا رکھا گیا کہ 8 سال اگر خدمت کریں اور اگر اس سے زیادہ کریں تو یہ آپ کی جو ہے آپ کا احسان ہوگا، یہ آپ کا بہترین کارنامہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور اجرت کے مہر کے طور پر 8 سالہ خدمت کیا۔ اس کے بعد کا جو تبصرہ کیا گیا کہ اور کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ جب مدت پوری ہو گئی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر کے نکلے، اور طور کی جانب جب پہنچے تو وہیں سے پیغمبری کا معاملہ شروع ہوا۔ پیغمبری ملی آگ کی طرف، آگ کی تلاش میں، اور آگ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا، پیغمبر بنائے گئے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاؤ فرعون کی طرف، اسے میرے بارے میں بتلاؤ، وہ بہت بڑا بدبخت ہے، وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، وہ فساد فی الارض کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کا حکم ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد پھر اپنی تمام باتوں کا ذکر فرمایا کہ قال رب انی قتلت نفسی، کہ اے اللہ میں ڈر رہا ہوں ان معاملات سے کہ میرے ذریعہ اس کا ایک آدمی مار دیا گیا ہے، میرے ہاتھوں ایک آدمی قتل کیا گیا، میں کیسے دعوت کو پہنچاؤں، اور پھر میری زبان اتنی واضح نہیں ہے کہ میں آپ کی دعوت کو اس کے سامنے پیش کروں، تو میرے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا جائے۔ اے اللہ رب العالمین، یہ تمام تر باتیں ہیں، وہ جابر و ظالم ہے، کیا کیا جائے۔ چنانچہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا اور پھر بادشاہ فرعون کے سامنے اللہ کی توحید کو پیش کیا، اس کا ذکر آگے چل کر کے کیا گیا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دو اہم باتیں، دو اہم نقطے یہ بیان کیے گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا، جو دعائیں کی تھی، وہ دو دعاؤں سے ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم کے سامنے بندہ کیا کرے کہ اپنی عاجزی کا بازو جھکا دے، یعنی اللہ کے سامنے بندہ اپنے گناہوں کا فوراً اعتراف کرے۔ کیا کرے؟ فوراً اعتراف کرے، اور گناہوں کے فوری اعتراف کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلال، اس کی شان کو بیان کرے، پھر اللہ رب العالمین سے کہے کہ پروردگارا مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے، پیغمبر کے اس دعا سے ہمیں اور آپ کو اپنی گناہوں کی معافی اور تلافی کرنی سیکھ لینی چاہیے کہ حضرت موسیٰ نے ڈائریکٹ یہی کہا، کچھ اور نہیں کہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام خطا کار نہیں تھے، عمدن آپ نے نہیں کیا تھا بھائی، جھگڑا وہ لوگ کر رہے تھے، انہوں نے چھڑانا چاہا، بس ایک منہ کا رسید کیا، وہ مر گیا، تو خطا اور قصور موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑی تھا، جان کر کے قتل تھوڑی کیے تھے، مارے تھوڑی تھے، لیکن مر گئے۔ لیکن اس کا یہ مرنا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پروردگارہ مجھ سے خطا ہو گئی، اے اللہ رب العالمین تو میری خطاؤں کو معاف فرما۔ کیا کہا؟ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ، اے اللہ پروردگار عالم، میں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا۔ کیا کیا ہے؟ نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ کیا پتا چل رہا ہے؟ گناہ نہیں ہوئے، لیکن بندے کی بندگی کس سے ثابت ہوتی ہے کہ بندہ عاجزی پیش کرے اللہ کے سامنے، اور جب ہم سے گناہ ہو جائیں تو گناہوں کی فوری اقرار کر لیا جائے اللہ کے سامنے، تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس دعا سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ کہہ رہے ہیں قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے مولا، میں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ معاف فرما، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے معاف کیا، اور کیسے اپنے بندے کی مدد کی ہے، ان تمام واقعے سے آپ خود ہی پتہ لگا سکتے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اس کے بعد جو دوسری دعا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، پانی کو پلانے کے بعد ان دو بچیوں کے بکریوں کے سائے میں گئے اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کیا پتا چل رہا ہے؟ بھوکے پیاسے تھے، تھکے مادے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ رب العالمین تو اپنی طرف سے میری مدد فرما، من خیر فقیر، اللہ رب العالمین جو ہے تو ہی بھلا کرنے والا ہے، اور میں بہت محتاج ہوں، مفلس و قلاص ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ یعنی اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرے، انکساری بیان کرے، اللہ تو ہی ہے، اگر تو نے مجھے نجات نہیں دی، تو نے مجھے معاف نہیں کیا، اے اللہ اگر تو نے مجھے نہیں نوازا تو کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جو مجھے دے سکتا ہے۔ تو اس دعا سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلی ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہدایت دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ہدایت دینا یہ بندے کا کام نہیں ہے۔ بندے کا کام کیا ہے کہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک کیا دینا؟ پہنچا دینا۔ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ جب آپ اپنے چچا ابو طالب کو
انتقال کے وقت، وفات کے وقت جو گئے اور کہا کہ اے چچا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، کہ اے میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ لیکن وہ چچا جن کے سامنے ان کے تمام رفقا تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے آر پسند نہیں ہے، مجھے نار پسند ہے لیکن آر پسند نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ارے آخری وقت میں محمد کے دین کو مان لیا، اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا۔ اس کے دلوں میں یہ بات آئی اور اس نے کیا کیا؟ کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے میرے پیارے حبیب آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں مگر جسے اللہ دینا چاہے۔ آپ کا کام ہے میری بات کو لوگوں تک پہنچا دینا، ہدایت دینا یہ میرا کام ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مشکل کشا، حاجت روا، تمام ضروریات کو پورا کرنے والا، یہ آیت کریمہ خود بیان کر رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، اور آپ خود کہہ رہے ہیں چچا ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، میں اللہ کے ہاں سفارشی بن جاؤں گا۔ اور چچا ایمان نہیں لائے، آپ کے چچا ابو طالب۔ اللہ اکبر! اگر آپ مختار کل ہوتے، آپ مشکل کشا ہوتے تو آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، آپ خود ایمان جو ہے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، خود انہیں ایمان والا بنا دیتے۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ تمام کا تمام پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نماز دیتا ہے، خوبیوں سے، اوصاف سے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے تب تک کل قیامت کے دن بندے کے حق میں، اپنی امتیوں کے حق میں آپ سفارش بھی نہیں کر سکتے، آپ کسی کو بخشوا نہیں سکتے۔ تو یعنی سارا اختیار اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے، نہ انبیاء کو، نہ رسول کو، نہ ایسے ہی اس کائنات میں آنے والے تمام انسانوں کو۔ اس کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو کسی چیز پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ غرور اور تکبر اور گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں نہیں پسند ہے؟ آپ خود ہی ان واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے جابر اور ظالم لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اپنی دولت پر، جن کو اپنی بادشاہی پر بہت ناز تھا۔ اور ایک نقطہ یہیں پر آپ جان لیں کہ دنیا میں بہت قسم کا نشہ ہوتا ہے۔ آپ نے شراب کا نشہ سنا ہے، آپ نے جو اسی طرح سے گولیوں کا نشہ سنا ہوگا، کھا لیتا ہے آدمی، کھانے کے بعد اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ پورا کرنول، پورا ایریا اسی کا ہے۔ لیکن دولت کا نشہ اور بادشاہی کا نشہ، حکومت کا نشہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یعنی آدمی کو کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے، اور پھر آدمی جو اسی نشے میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ جس طرح فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا، اسی طرح سے دولت کے نشے میں چور قارون کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بھی اپنے دولت کے نشے میں چور کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے اپنے علم کے بدولت، یہ میرے اپنے کاریگری کے بدولت، یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ کیا؟ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ اور اس نے اس دولت کو پا کر کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، اور لوگ جب اسے سمجھایا جا رہا تھا کہ یہ صحیح معنوں میں اپنے پیسوں کو، اپنی دولت کو خرچ کرو، تو اسے بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ کہا میں کمایا ہوں، یہ میری کمائی ہے اور یہ میرا اپنا ہے،
یہ کہاں اللہ کا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، پروردگار عالم نے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین نے کیا کیا، اس کے محل سمیت، قارون کے محل سمیت، اور وہ قارون جس کا تذکرہ کیا گیا کہ اسے اللہ نے اتنی دولتوں سے نوازا تھا کہ جو ہے اس کے خزانے کی چابیاں خچروں کے اوپر لادی جاتی تھی، یعنی اتنا ناز و نعمت میں وہ تھا، لیکن اس کے اندر غرور اور تکبر آیا اور وہ ظلم اور عدوان پر تلا ہو گیا، اور اسے اللہ رب العالمین کی نعمت پر شکریہ کرنا نہیں آیا، تو پروردگار عالم نے اس کی اسی ہٹ درمی کی وجہ سے، اسی ظلم و زیادتی اور غرور کی وجہ سے مولا نے کیا کیا، اللہ نے بیان فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے محل سمیت، خزانے سمیت اسے کیا کیا، زمین کے اندر پروردگار عالم نے دھسا دیا، اور پھر وہ خود اپنی مدد نہیں کر پایا اور کوئی دوسرا اس کی مدد کے لیے نہیں آ پایا۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ انسان کو جب ناز و نعمت سے اللہ نوازے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، عاجز بندہ بن جائے، اور جب بندہ عاجزی کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے اور نوازے گا، رحمتوں سے اللہ رب العالمین دولتوں سے نوازے گا، دنیا کی تمام ناز و نعمت عطا کرے گا۔ لیکن جب بندہ تکبر کرے گا، استکبار کرے گا، اور پھر اللہ کی نعمتوں کا غلط فائدہ اٹھائے گا، تو پھر یاد رکھیں یہ قارون کیا کر رہا تھا، قارون اللہ کی دی ہوئی نعمت کا صحیح طور سے فائدہ نہیں بلکہ اپنے پیسوں کا، اپنی دولت کا غلط معاملہ کر رہا تھا، یعنی اسی دولت کے ذریعے بنی اسرائیل پر ظلم کروا رہا تھا، فرعون سے ملا کر کے لوگوں کو، عاملین کو مقرر کر کے، اور دولت کے ذریعے سے بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کر رہا تھا، سمجھایا جا رہا تھا باز آ جاؤ یہ غلط ہے، اپنی دولت کو صحیح استعمال کرو، لیکن اس نے صحیح استعمال نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین کیا کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے محل سمیت، دولت سمیت اسی زمین کے اندر دھسا دیا۔ اسی لیے جب اللہ ناز و نعمت سے نوازے تو شکر کرنا چاہیے، اور کوئی بھی نعمت دے تو اس نعمت کا بولو غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، جائز ہی کام کرنا چاہیے، اگر ناجائز کریں گے تو اس کا انجام ایسے ہی ہوگا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا پروردگار عالم نے کہ فرعون کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد قارون کا تذکرہ ہے، اور پیغمبر کا تذکرہ ہے، لیکن یہ دو لوگوں کا تذکرہ بالکل تفصیل کے ساتھ اس سورہ کریمہ سورہ قصص کے اندر کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اور جابر و ظالم لوگ رہے ہیں یہ ظلم کرنے والے، اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ خاک ساری و انکساری اخلاق کردار یہ بندے کو کیا کریں گے، جنت میں لے جائیں گے، یعنی انسان کی خاکساری انکساری ایمان والا، اس کے اندر اگر یہ جذبہ ہے، اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے اطوار سب ٹھیک ٹھاک ہیں، تو پھر پروردگار عالم انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اس میں یہ بھی نقطہ مل رہا ہے کہ جابر و ظالم کا تذکرہ، کیونکہ فرعون کو بادشاہی ملی تو اس نے غلط معاملہ کیا، لوگوں کو مروایا، کٹوایا، اور اسی طرح سے تمام طرح کی ظلم و زیادتیاں کی۔ اتنا ہی نہیں، فرعون کرتا کیا تھا معلوم ہے، لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس نے کیا کیا جانتے ہو، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم۔ وہ فرعون کا ظلم سے بھی اتنا ہی نہیں تھا کہ اس نے
बच्चों को पैदा होने वाले बनी इसराइल में मरवा डालता था, लेकिन वो फिरौन ये कर रहा था, मामला ये था, युज़ब्बिहून अब्नाअहुम, बच्चों को तो मरवा रहा था, वयस्तहयून निसाअहुम, और जो औरतों को बच्चियों को जिंदा छोड़ दिया करता था। यानी बयान किया गया कि उन औरतों के साथ गलत नारवा सुलूक किया करता था, नाज़ेबा हरकत करवाया करता था। ये फिरौन का मामला था। और आज यही वसूल, आज यही तर्ज अमल उस फिरौन का जो है लोगों के अंदर आ चुका है कि लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों के अंदर, मुसलमानों के अंदर गिरोह दर गिरोह डाल करके, और जब मुसलमान आपस में तफरके का शिकार हो गए तो एक के बाद दीगरे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और फिर इसी तरीके से नारवा सुलूक किया जा रहा है, और हमारी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो फिरौन की लाबी वही थी, और जुल्म करने वाले आज तक के हुक्मरानों की लाबी वही है, युज़ब्बिहून अब्नाअहुम वयस्तहयून निसाअहुम, फूट डाला जाए, गिरोह बनाया जाए, फिर कमजोर हो जाए मुसलमान तो फिर उनको मारा जाए, और उनकी औरतों के साथ, बच्चों के साथ गलत नारवा सुलूक किया जाए। यही तर्ज अमल आज तक चला आ रहा है। इसीलिए मुसलमानों को आपस में इंतशार और इख्तिलाफ से बचना चाहिए। इंतशार और इख्तिलाफ बहुत गलत चीज़ है। जब इंतशार पैदा हो जाता है तो दूसरा फ़ायदा उठाता है। आपके घर में फूट होती है तो दूसरा उसका फ़ायदा उठाता है। इसीलिए मुत्तहिद रहो, मुंतशिर मत हो। इत्तिहाद बहुत बड़ी ताकत है, और जब इस तरह हो जाओगे तो कुरान ने बयान फरमाया कि तुम्हारी हवाएं उखड़ जाएंगी इंतशार की वजह से, फिर तुम्हारा कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। आज अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आ करके और गैरों के सामने अपने मुद्दा को पेश करे, तो दुनिया की कौन ऐसी ताकत है जो हमें सता सके, जो हमें मार सके? नहीं कर सकती है। आज सारा मामला हमारे इंतशार का है। तो इंतशार नहीं ख़त्म होगा तो गैर हम पर हावी होंगे और हमें मारेंगे, सताएंगे, काटेंगे। और जब इत्तिहाद आ जाएगा तो इत्तिहाद की पावर इतनी है कि दुनिया हमारे सामने आंखें नहीं दिखा सकती है। तो यही है फिरौन का तर्ज अमल है, और वही आज तक के लोगों का तर्ज अमल है। तो उसके बाद मैं ये बयान कर रहा था, आखिर में अल्लाह ने कहा कि हमारे वो बंदे जन्नत के अंदर जाएंगे। परवरदिगार आलम ने बयान फरमाया, तिलकद्दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्ज़ि वला फसादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मेरे बंदे वो होंगे जिन्हें परवरदिगार आलम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह कह रहा वो ज़मीन में अकड़ करके नहीं चलते हैं, वो फितना व फसाद नहीं करते हैं, बल्कि आजिज़ी व इनकिसारी का मामला करते हैं, यानी मेरे हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो उसके बावजूद भी वो ज़मीन में झुक करके चलते हैं। अल्लाह ने ताकत दी है, उसके बावजूद भी वो मेरी ताबेदारी करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसे लोग सेखी बगाड़ने वाले नहीं होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐसे बंदों के लिए मैंने क्या किया? अपनी जन्नत बनाई है। क्या की है? जन्नत बनाई, और जन्नत अल्लाह देगा। तो यहाँ जन्नत का वास्ता और पिछले वाक़े से पता ये चल रहा है कि जो फिरौन की तरह रहेगा, जो कारून की तरह रहेगा, बोलो अल्लाह जन्नत नहीं देगा, बल्कि जो अल्लाह का बंदा बन करके रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे क्या करेगा? अपनी जन्नत अता फरमाएगा। यही अल्लाह के कहने का मकसद है। उसके बाद ये बयान किया जा रहा है कि अगर हम अल्लाह की इबादत ना करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में कोई कमी होने वाली नहीं है। चाहे हम करें या ना करें, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता है।
پتہ یہ چل رہا ہے اس بیان سے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کر رہا ہے کہ بندو نماز پڑھو، بندو عبادتیں کرو، بندو زکوٰۃ دو، میرے حکموں کے مطابق چلو، اللہ کتنا عظیم الشان ہے، کتنا عظیم الشان ہے پروردگار کہ وہ صرف میری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے، ہماری بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور دنیا میں کسی اور کی اللہ رب العالمین اگر عبادت نہ کی جائے اللہ تعالیٰ کی، دنیا والے نہ کریں، تو اللہ کی شان میں کوئی کمی اور کوتاہی ہونے والی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جس سے رکنے کے لیے کہا ہے، وہ صرف اور صرف کس کی بھلائی کے لیے ہے؟ بولو، ہمارے اور آپ کی بھلائی کے لیے۔ اور اگر ہم کریں گے تو ہمارا ہی بھلا ہوگا، اور نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اسی لیے اللہ نے جو کہا ہے بلا چوچرا ہم اپنے لیے کریں، اسی میں ہماری بھلائی اور عافیت ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ نے اگر ہمیں ایمان والا بنا دیا ہے تو یوں نہ سمجھیں کہ اب ہم بلا آزمائشوں سے ہمیں اور آپ کو جنت مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین آزمائے گا، تمام طرح سے آزمائشیں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی دو بات نہیں ہے کہ نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ بلا آزمائے ہوئے وہ جنت میں چلے جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف ایمان لانے سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایمان لانے والے کے ساتھ مصائب اور پریشانیاں ایمان کی وجہ سے آ سکتی ہیں۔ تو جب آئیں گی تو ایسے عالم میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا، اور ان مصائب و آلام کو ہمیں جھیلنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، تب جا کر کے ہم اللہ کے محبوب بندے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نوازے گا۔ تو آزمائشیں جیسا کہ پہلی قوموں کی ہوئی، اور اس کے بعد خود ہمارے اسلاف میں سے واقعات خود ہی صحابہ کرام کے، صحابیات کے موجود ہیں کہ کس کس طرح سے ایمان کی وجہ سے انہیں مارا گیا، ستایا گیا، مال و دولت کو جو ہے انہوں نے لٹایا اللہ کے لیے۔ یہ تمام آزمائشیں رہی ہیں، تو اسی لیے آزمائشیں ہو سکتی ہیں، اور جب ہوں گی تو ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کے بدلے میں دنیا میں بھی اللہ فائدہ دے گا اور آخرت بھی ہماری بہترین بنائے گا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا، پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ انسان جو بھی کرتا ہے وہ اس کے گناہوں کے اپنے انجام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دیگر قوموں کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم نوح کا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا فَأَخَذْتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ جنہیں ہم نے تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا، کسی پر چیخ و پکار آئی، کسی پر پتھروں کی برسات ہوئی، کسی کو جو ہے زمین دوز کر دیا گیا، یہ سب کے سب لوگ کیا تھے؟ اللہ کے نافرمان تھے۔ تو جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ عذابات دے گا، جیسا کہ قوموں کے واقعات کا ذکر کر کے اللہ نے خود ہی بتا دیا ہے۔ تو اسی لیے جب ہم فرما بردار رہیں گے تو اللہ عذاب نہیں دے گا، اور جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عذاب سے دوچار کرے گا۔ اسی لیے کہا گیا وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ رب العالمین کو کچھ نہیں پڑی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر عذاب دے، بندے خود ہی عذاب کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم عذاب کی دعوت نہ دیں،
بلکہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے تو اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا، اور اگر ہم نے گناہ کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے تو پھر اللہ رب العالمین برباد کر دے گا۔ اس لیے اب انہی باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، الہی تو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے مولا۔ اے رب العالمین ہم مقروض ہیں، اے اللہ قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی پریشان حال ہیں، رب العالمین تو سب کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارا حامی و ناصر بن جا مولا۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم، شریروں کے شر، حاسدین کے حسد سے ہم تمام مسلمان موحدین بندوں کو رب العالمین تو محفوظ کر دے مولا۔ اے رب العالمین، اے پاک پروردگار عالم، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ اتنا ہی نہیں، رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے، یا اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔